بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع مال اور اولاد کا فتنہ ہونے کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ کہ لوگوں سن لو، جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، بڑا فتنہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اولاد کو مال کے ساتھ فتنہ کیوں کہا گیا۔ مال انسان کے عام طور پر بڑھاپے کے اندر کام آتا ہے، بڑھاپے کا آسرا ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر میرا پڑا ہوا مال میری ضروریات میں کام آئے گا۔ ایسے ہی اولاد کو بھی انسان اپنا سہارا اور آسرا سمجھتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر یہ اولاد میرے کام آئے گی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتے تو صرف مال ہوتا ہے تو آدمی مال کا بہت بڑا حریص بن جاتا ہے۔ اب یہ مال اللہ رب العزت کی ایک طرف سے دیکھیں تو بہت بڑی نعمتیں بھی ہیں۔ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کو میں نے مال عطا کیا ہے، جس کو میں نے اولاد عطا کی ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمتیں تھیں اور اس انسان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ یہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یا اللہ رب العزت کی نعمتوں کو غلط استعمال کر کے اللہ کی ناشکری میں لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ مال اور اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کا امتحان اور آزمائش ہے۔ مال آزمائش اس اعتبار سے ہے کہ بعض دفعہ انسان مال غلط طریقوں سے کماتا ہے، حرام طریقوں سے کماتا ہے اور حلال کی تمیز کیے بغیر کماتا ہے، اور یہ مال جو ناجائز طریقے سے کمایا ہوا انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا، انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ مال جو انسان نے زندگی میں کمایا اور غلط طریقے پر کمایا، ناحق طریقے پر کمایا، قیامت والے دن تمام مال کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ ایسے ہی یہ مال جب انسان ایک دفعہ اپنی زندگی کا لائف سٹائل ایک بنا لیتا ہے کہ میری زندگی ایسی گزارنی ہے، آسائشوں والی زندگی پر آ جاتا ہے، اب اگر اس کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ غلط طریقوں سے مال جمع کر کے اپنے اس لائف سٹائل کو برقرار رکھنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے ناجائز سورسز اختیار کرتا ہے، ناجائز طریقوں کے ذریعے وہ مال جمع کرتا ہے۔ تو اس طریقے پر یہ مال انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مال جو اس نے ناجائز طریقے پر کمایا ہوگا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دے گے۔ نمبر 2، یہ مال انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش کیسے ہے کہ انسان نے مال تو بڑے اچھے طریقے سے کمایا ہوتا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوتا ہے، لیکن اس مال کو ناجائز اور گناہ کے کاموں میں، فضول خرچیوں میں اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ تو گناہ کے کاموں میں مال لگانا یہ انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے، فضول خرچیوں میں مال کو اڑانا یہ انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے، ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال کا ضیاع کرنا یہ انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا تو اس مال کے ذریعے بجائے اس کے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرتے، بجائے اس کے کہ اس مال کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے، لوگ ان مال کو ناچنے گانے والیوں پر لٹاتے ہیں، اس مال کو گناہ کے کاموں پر اپنے آپ کو لگانے کے لیے لگاتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرنے پر لگا دیتے ہیں، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ۔ ایسے ہی یہ مال اس طریقے سے بھی بہت بڑا فتنہ ہے اور آزمائش ہے کہ وہ حقوق واجبہ جو مال کے ساتھ متعلق ہیں، یعنی انسان مسلمان کے مال کی زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، مسلمان پر مال زیادہ ہونے کی وجہ سے حج فرض ہے، وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو مسلمان پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے کفارات ہیں مختلف قسم کے اگر کسی انسان پر آتے ہیں تو مال کی محبت انسان کو زکوٰۃ دینے سے روک دیتی ہے، کہتے اتنے مال کی زکوٰۃ کیسے نکالیں، مال ضائع ہو جائے گا۔ مال کی محبت انسان کو حج عمرہ کرنے سے روک دیتی ہے کہ اتنے پیسے وہاں ضائع کرنے ہیں، اور نادان کئی لوگ قربانی چھوڑ دیتے ہیں، مال موجود ہے، قربانی واجب ہے، نہیں کرتے، صدقہ فطر نہیں دیتے، اور باقی
جو اس کے ساتھ مال کے حقوق اللہ رب العزت نے طے کیے ہیں وہ کرنے میں بخیل بن جاتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں، اور بخل کی صفت اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اس مال کو اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن اس انسان نے اس مال کو جمع کیا، اللہ کے حقوق واجبہ کو ادا نہیں کیا۔ ایسے ہی یہ مال بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے اس وقت جب انسان پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ایسے مواقع ہوتے ہیں، کوئی ایسے غریب مسکین ہوتے ہیں، سادات ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا، ان کا تعاون خالص مال میں سے کرنا ہوتا ہے، یا انسان نے زکوٰۃ نکال دی ہوتی ہے اور مال وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن یہ انسان اس مال کو کسی غریب کی، کسی سید کی مدد کرنے کی بجائے اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اس صورت میں بھی یہ مال مسلمان کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتا ہے۔ تو یہ مال حرام طریقے پر کمانا، یا اللہ کے نافرمانی میں استعمال کرنا، یا اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا، یا حقوق کی ادائیگی کے بعد کسی ایسے مصرف میں لگانا جہاں زکوٰۃ نہیں لگتی، تو وہاں پر تمام چیزوں کے اندر فضول خرچی اور حرام طریقے پر کمانا، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے فتنے اور پکڑ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ مال انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اولاد کیسے انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس صورت کے اندر کہ جب کسی کی اولاد ہی نہیں ہوتی، تو اب اس انسان مسلمان کو صبر کرنے کا کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں تمہارے لیے اولاد نہیں لکھی، تم صبر کر لو، لیکن انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات عالی پر شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے اس اعتبار سے فتنہ۔ نمبر 2، اولاد ہو جاتی ہے لیکن انسان کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ آدمی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بیٹا ملے، اللہ بیٹی عطا فرما دیتے، ساریاں بیٹیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ بیٹیاں تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی برکت والی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے بیٹی کو جنم دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے جس قدر محبت کرتے تھے وہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے۔ بیٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر کے بیٹیاں موجود تھیں، تو بیٹیوں سے یا کوئی بھی اولاد جو انسان چاہتا ہے وہ نہ ملے، تو اس نہ ملنے پر اللہ رب العزت کی تقدیر پر اللہ رب العزت سے شکوے شکایت کرنا، اس اعتبار سے اولاد فتنہ ہے۔ نمبر 3، اولاد موجود ہے، بیٹے بیٹیاں دونوں موجود ہیں، لیکن بعض دفعہ والدین اولاد کے درمیان میں انصاف نہیں کر پاتے۔ اولاد موجود ہے، بعض بیٹوں کو بعض بیٹیوں کو بہت زیادہ دے دیتے ہیں، کچھ کو محروم کر دیتے ہیں، کچھ کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں، حالانکہ شریعت برابری کا حکم دیتی ہے کہ اپنی زندگی میں اگر مال تقسیم کرنا تو برابر تقسیم کرو، محبت کرنی ہے تو برابر محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں چیز اپنے فلاں بیٹے کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا میں گناہ کے کام میں تمہارا گواہ نہیں بنتا، یعنی برابری کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ اولاد کے درمیان میں برابری کرنا یہ والدین کے لیے بہت بڑی امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے ہی اولاد سب سے بڑا آزمائش اور امتحان اس وقت بنتی ہے جب اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اسے دینی تعلیم دینا، اس کے اخلاق کی پرواہ کرنا، اس کے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنانا، اسے دین کے جو احکامات ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، وہ اولاد کو سکھانا، ان کو بتانا اور اس پر ان کو عمل پیرا کرانے کے لیے کوشش کرانا، یہ ہر والد کے، ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو اولاد کے تمام گناہ جب وہ ہوش جوانی کی آغوش میں آئیں گے تو اس وقت سارے گناہ والدین کے کھاتے میں آئیں گے کہ انہوں نے اولاد کی صحیح تربیت کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگرچہ نیت یہ نہیں تھی کہ ہم اولاد کے گناہ اپنے سر پر لیں گے، لیکن انہوں نے تربیت کرنے میں کوتاہی کی، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں۔ آپ اندازہ لگائیں، قابیل اور حابیل دونوں میں سے ایک نے دوسرے بھائی کا قتل کیا، قابیل نے حابیل کا قتل کیا۔ اب بتائیں کہ کیا قابیل جب حابیل کو قتل کر رہا تھا، کیا اس وقت اس کے ذہن میں تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ قتل کیے جائیں گے ان کا گناہ کا ایک حصہ میرے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا؟ ہرگز اس کا مطلب نہیں تھا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس قابیل کے کھاتے کے اندر تمام قاتل جو لوگ قتل کرنے والے ہیں ان کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو آپ کی اولاد اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، اس پہ سستی اور غفلت کی اور بعد میں وہ نافرمان بنے، اللہ کے باغی بنے، تو اس کا گناہ وبال بھی والدین پر آئے گا۔ تو اس اعتبار سے اولاد کی تربیت صحیح دینی ہو جائے اور اولاد صحیح طور پر اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائے، والدین کی بڑی ذمہ داری، بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ دونوں مال اور اولاد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ کہ یہ مال اور اولاد بڑی نعمتیں ہیں، ان پر شکر ادا کرو گے تو اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اگر تم نے اس مال کو صحیح طور پر اللہ کے حکم کے مطابق کمایا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کیا اور اللہ کے تمام احکامات کو اس مال کے ذریعے پورا کیا، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ کے پاس تمہارا بڑا اجر ہے۔ ایسے ہی اولاد کی نعمت پر اگر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس اولاد کو تم نے نیک بنا دیا، اللہ کا فرما بردار بنا دیا، اولاد کو دیندار بنا دیا، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا تمہارے لیے بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو جو مال اور اولاد دیتے ہیں وہ اس انسان کے لیے آخرت کے ذخیرہ بنانے کے لیے دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے آخرت کی کھیتی کمائے، آخرت کے اندر اپنے آپ کو، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنائے۔ یہ مال اور اولاد ہر ایک کے لیے فتنہ نہیں۔ جس نے مال کو ناجائز کمایا، ناجائز لگایا، فضول خرچی میں لگایا، اس کے لیے فتنہ ہے۔ اولاد ہر ایک کے لیے فتنہ نہیں۔ ہاں وہ اولاد جس نے والدین کی نافرمانی، والدین نے اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، یا وہ اولاد جس کی وجہ سے انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، اللہ کی بات کو چھوڑتا رہا، تو ایسی اولاد اللہ رب العزت اس کو فتنہ اور آزمائش بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے کبھی بھی ایسا مال یا ایسی اولاد مت عطا کر جو میرے لیے آزمائش اور فتنے کا ذریعہ بنے، کیونکہ انسان اس اولاد کی خاطر، اس کے روشن مستقبل کے لیے آدمی ناجائز اور جائز کاموں کی پرواہ کیے بغیر کماتا ہے، اور مال بھی انسان جب کمانے میں لگتا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ ڈالتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مال اور اولاد فتنہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ مع السلامہ۔